الحمدللہ آج 16 فروری 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 16 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے۔ یہ جو آیت نمبر 83 ہے اس میں 10 کمانڈمنٹس کا مختصر سا ورژن آیا ہے، ڈیٹیل تو انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں جا کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو 10 بنیادی احکامات دیے تھے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے، اور وہی احکامات شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ٹرانسفر ہوئے۔ تو قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس سورۃ البقرہ میں ہے، سورۃ الانعام کے اندر ہے، اور ڈیٹیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، آیت نمبر 21 سے لے کر 39 تک، کہ 10 بنیادی احکامات کون سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے۔ تو مختصراً کچھ احکامات اس میں آ رہے ہیں آیت نمبر 83 میں سورۃ البقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے۔ توحید جو ہے یہ تو بنیاد ہے نا جی، تمام ادیان کی، مذاہب کی بنیاد توحید کے اوپر ہے۔ سورہ النحل میں آتا ہے نا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا تھا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ، کہ تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کی مخالفت پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ طاغوت، ان کا انکار کرنا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، عبادت اللہ کی ہے، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ اللہ کو تو مسلمان بھی مان رہے ہیں اللہ کہہ کر، ہندو بھگوان کہہ کر مان رہے ہیں، جیوز اور کرسچنز بھی خدا کہہ کر، اللہ کہہ کر، گاڈ کہہ کر مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اللہ کی ماننا اصل میں اللہ کی عبادت ہے، ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ، اطاعت اللہ کی اختیار کرنا اس طریقے پر جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سکھایا، اسے کہتے ہیں عبادت۔ تو تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کی ڈیفینیشن وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت بھی اللہ کی ہوگی، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ اب عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، نماز ہو اور نماز کے اندر جتنے پوسچر ہیں، رکوع، سجدہ، عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے کھڑے ہونا، نظر، نیاز، منت، سب کی سب چیزیں ایک اللہ کے لیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مشکل کشا، حاجت روا ایک اللہ کو مانا جائے، وہ ہے ایاک نستعین۔ اچھا عبادت میں نستعین بھی شامل تھا، الگ سے کیوں ذکر کیا ہے؟ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک ہی اس میں ہونا ہے۔ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں رسول اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن شرک فی الدعا، پکارنے میں جو شرک ہے، مسلمانوں کی اکثریت میں پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت سورۃ الفاتحہ کا ٹیسٹ پاس نہیں کرتی، اور اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کو بگاڑ کر ان کے اندر داخل کیا ہے۔ عام گورے کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے دیں نا، وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اگر اس سے آپ پوچھیں کہ سورۃ الفاتحہ کے تحت کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے مدد کے لیے، وہ کہے گا نہیں۔ لیکن مولوی آپ کو کہانی کرائے گا، جی روٹی امی سے مانگتے ہیں۔ تو ایاک نستعین میں یہ بات تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ظاہری اسباب ہے، اس کا حکم تو قرآن میں خود آیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی میں الگ رہو، اس میں مدد نہ کرو۔
یہ اس مدد کی بات ہو رہی ہے کہ سامنے کوئی ہستی موجود نہیں ہے اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ میری مسئلے کو حل کر دے گی۔ سامنے ہستی موجود ہو، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، انسان ہو، جانور ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں ادھر بھی قبر کے اندر دفن ہے اور میں آپ سے مجھے پانی پلا دیں، تو مانگ کے دیکھ لیں، کوئی پلا سکتا ہے تو پلا کے بتا دیں، کیونکہ وہ پلی اسی سے لیتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ کس کی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کوئی نہیں لیتا المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ نماز اور صبر تو توسل اور وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، مانگنا اللہ ہی سے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی، لیکن فرشتوں سے بارش مانگ نہیں سکتے، شرک ہو جائے گا۔ مانگنی اللہ سے۔ فرشتوں کو چھوڑ دیں، آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مشکل کشا ہے، سورج ختم ہو جائے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ سورج کی وجہ سے ہی تو سبزہ اگتا ہے، سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہی پانی کا واٹر سائیکل چل رہا ہے۔ نہ سورج ہو تو نہ سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہو کے گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہو یا بارش کی شکل میں ہمارے پاس آئے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے تو کسی کے وہم میں بھی یہ چیز بات آتی ہے کہ وہ کہے کہ المدد یا سورج میری مدد فرمائیے۔ جن بزرگوں کو لوگ پکار رہے ہیں نا، ان کا مشکل کشا بھی سورج ہے ظاہری اسباب میں، تو پھر بابوں کو بھی پکار کیا کرنا ہے۔ تو ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ جس خدا کا تعارف کتابیں کرواتی ہیں وہ اور خدا ہے، اور جس کا تعارف بابے کرواتے ہیں وہ اور خدا ہے۔ وہ کوالٹیز اللہ کی نہیں ہے، وہ ان کا کوئی تصور ہے جس کو انہوں نے خدا کا نام دے دیا ہے۔ اللہ کا تصور وہ ہوگا جو پیغمبروں کے ذریعے ہوگا، اس کی کتابوں کے ذریعے ہوگا۔ تو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا مت پوجنا کسی کو سوائے اللہ کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ قرآن حکیم میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے، ان میں سے یہ پہلا مقام ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس آئیں گی، اور پھر سورہ لقمان میں، وہاں پہ بھی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے۔ حقوق اللہ میں جس طرح توحید اور توحید فی الدعا، توحید فی العبادہ امپورٹنٹ ہیں، حقوق العباد میں پہلا حق ماں باپ کا ہے، اور اس کا ذروہ سنام، ایپیکس اور چوٹی سورہ بنی اسرائیل میں آئے گی۔ وہاں تو یہاں تک آیا کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، اور اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں تمہیں ملے تو ان کے سامنے اپنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھنا، ان کو اف تک مت کہنا، اور ان کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ ان پہ بھی رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کر کے مجھے پالا تھا۔ تو والدین کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا انسان کا، اور وہ کتنی مشقت کر کے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، ظاہری اسباب میں سب سے بڑا ذریعہ والدین کو بنایا، لہٰذا ان کا حق بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، مسکین لوگ، غریب لوگ جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، اگر آپ ان کے لیے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ اچھا، بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا، وہ بھی درست ہے۔ حسن اخلاق سے پیش آنا یہی ہے کہ اس سے اچھی بات کرنا، یہ نہیں ہے کہ مسکراتے ہوئے اسے گناہ کی دعوت دینا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی ایکٹنگ کر کے بولنا یہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں، ہم کن چیزوں کو غیر اخلاقی کہتے ہیں؟ جو انبیاء کی تعلیمات کے مخالف ہوتی ہیں، جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے چیزیں تعلیم فرمائی ہیں، وہ اعلیٰ درجے کی اخلاقیات ہیں۔ یعنی کسی کو نماز کی طرف بلانا یہ اخلاقیات ہے، کسی کو کہنا جھوٹ مت بولو
یہ اخلاقیات ہے. کسی کو کہنا کہ کاروبار میں ڈنڈی مت مارو، یہ اخلاقیات ہے. کسی کو کہنا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بہنوں اور بھائیوں کا حق وراثت میں مت دباؤ، یہ اخلاقیات ہے. حرام خوری مت کرو، یہ اخلاقیات ہے. اچھا، ہمارے معاشرے میں اخلاقیات یہ ہے کہ کوئی جو بھی الٹا کام کر رہا ہو اس کے ساتھ مسکرا کے بات کرے کہ لگا رہا جیسے لگا ہے. یہ اخلاقیات نہیں ہے. یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی اخلاقیات ہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ سیکھنا ہوگا. یہ قیامت ہے اس کے اندر مضمر. اللہ کا وہ تعارف مانا جائے گا جو اس نے خود کروایا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. آپ دیکھ لیں کہ توحید کے فوراً بعد حقوق العباد کا ذکر آیا ہے اور اس کے بعد نماز کا ذکر آیا ہے، اس امپورٹنس کو بتانے کے لیے کہ نمازوں کا خدا اور نہیں ہے. نمازوں کا خدا بھی وہی ہے جو ماں باپ کا خدا ہے. اسی خدا نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا ہے جس نے نماز پڑھنے کا کہا ہے. لیکن پرائورٹی اس لیے کی کہ بعض اوقات دین پہ چلنے والے لوگوں سے حقوق العباد کے معاملے میں سستی ہو جاتی ہے، تو اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا. اور یہ سٹائل آپ کو قرآن حکیم میں بارہا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے فوراً بعد حقوق العباد کا ذکر کیا اور اس کے بعد عبادات کا ذکر کیا. کیونکہ جو لوگ پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں نا، تو شیطان ان پہ پہلا حملہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے گیٹ اپ میں تو اسلام نافذ کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں انتہائی برے ہوتے ہیں. اور اس کا گلہ آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے. وہ دیکھو جی انہیں داڑھی رکھی ہے، داڑھی رکھ کے پہ کیا کرتا ہے، ویکھو انہوں. پھر داڑھی والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی داڑھی کا اس میں کیا قصور ہے. داڑھی کا قصور نہیں سر، آپ کا قصور ہے. لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ پریکٹسنگ مسلمان ہے تو اسے الٹی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس داڑھی کے اگینسٹ آپ عزت بھی تو عام بندے سے زیادہ اویل کر رہے ہیں. جب آپ عزت ڈبل اویل کر رہے ہیں تو سر جب پھر آپ کی پکڑ کی باری آئے گی نا، پھر آپ پہ پکڑ بھی ڈبل ہوگی. یہ تو نہیں ہے پریویلیجز ہی لینی ہے آپ نے، انہی کو کیش کروانا ہے. اس لیے دیکھیں کہ امہات المومنین کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں آیا کہ نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم نے کوئی بے حیائی کا کام کیا تمہیں دوگنا عذاب ہوگا، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کی تابع فرمان رہی تو تمہارے لیے اجر بھی ڈبل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں موٹی موٹی کون سی باتیں گنوائی. نمبر 1 توحید، نمبر 2 والدین کے ساتھ اس نے سلوک، نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، نمبر 4 یتیموں کے ساتھ، نمبر 5 مساکین کے ساتھ، نمبر 6 لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کو اچھی بات کا حکم دینا ہے، اور نمبر 7 نماز قائم کرنی ہے، نمبر 8 زکوٰۃ دینی ہے. یہاں پہ اتنی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، چند موٹی موٹی باتیں ہیں. آگے چل کے یہ مزید آنا شروع ہو جائیں گی، جب آتی جائیں گی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا جاؤں گا. ویسے الگ سے 10 کمانڈمنٹس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 77 ریکارڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو وہ آپ کے سامنے لیکچر کھل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے حکم دی تھی بنی اسرائیل کو، ثم تولیتم، لیکن تم ایسے ناہنجار نکلے کہ تم نے روگردانی کر دی. اس کے بعد اللہ نے عہد بھی لیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن تم نے منہ پھیر لیا. الا قلیلا منکم، سوائے قلیل لوگوں کے کہ وہ تو اپنے اس عہد پر قائم رہے، اکثریت جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چلی. اور سر اس امت کا بھی یہی حال ہے. یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو کمٹمنٹ کے ساتھ چلے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم السلام کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کس طرح گراف مسلمانوں کا نیچے آیا ہے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہے ہی روگردانی کرنے والے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری روگردانی کی جو روش ہے یہ کوئی یعنی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، ہر معاملے میں تم نے روگردانی کی ہے. اور اب وہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے گنوا رہا ہے جو پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں، جس کو کہتے ہیں نا بریف ہسٹری، 1-2 آیات کے اندر پوری کی پوری کور کر رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا
لا تسفکون دماءکم، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم نے اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ گھروں سے ایک دوسرے کو نکالنا ہے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، اس کے بعد تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، جب کہ تم اس پر گواہ بھی تھے کہ اللہ نے یہ عہد لیا کہ یہ اصل میں 12 قبیلے تھے نا، تو جب فلسطین فتح ہوا تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی 12 ریاستیں بنا لی، ہر قبیلے نے ایک ریاست بنائی، لیکن پھر آپس میں وہ لڑتے تھے، آپس میں جب لڑتے تھے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، تو ان میں سے کچھ وہی مسلمان بنی اسرائیل میں سے اپنی جان بچا کے غیر مسلموں کے پاس پناہ لیتے تھے، رومنز کے پاس، وہاں پناہ لیتے تھے، وہ ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ تو یہ اس طرح چین تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ یہ حرکتیں نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، کسی کو اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور نہیں کرنا، ثم انتم، پھر تم وہی ہو نا، تم ہؤلاء تقتلون انفسکم، کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، یعنی اپنے دوسرے بھائیوں کو، بنی اسرائیل کے جو 12 قبائل آپس میں لڑتے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک فریق دوسرے کو اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کی گناہ اور ظلم کے اوپر۔ ظاہر ہے پھر جب اندر میں پھوٹ پڑے گی تو باہر سے بھی آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کے انٹرسٹ ہوں گے تو پھر کافروں کے ساتھ مل کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ تم سلوک کرتے تھے۔ ظاہر ہے بنی اسرائیل تو اس وقت مسلمان ہی تھے نا، سابقہ امت مسلمہ ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں، اچھا جب قیدی بن کے آتے ہیں تو پھر ان کا خون جوش مارتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں وہ اللہ نے بڑی ترغیب دلائی ہے کہ قیدیوں کو آزاد کیا جائے اللہ کی راہ میں، پھر وہ فدیہ دے کے ان کو آزاد کرتے تھے، کہتے تھے تو ثواب کا کام ہے، حالانکہ وہ بیچارے غلام تمہاری وجہ سے بنے ہوئے تھے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ نکلے، ملک سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور کافروں کے ہتھے چڑھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے بعد وہ جب تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں تو فادوہم وہو محرم علیکم، تم بڑے پاک باز بن کے ان کا فدیہ دے کے ان قیدیوں کو آزاد کرواتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا، وہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ ان کا ان کے ملک سے نکالنا تمہارے لیے حرام تھا۔ اصل حرام تو تم نے کیا نا کہ ان کو اپنے ملک سے نکلنے پر مجبور کیا، اس کی وجہ سے وہ کافروں کے غلام بنے، اور جب غلام بن کے وہ بازار میں بک رہے ہوتے ہیں اور تمہارا خون جاگتا ہے کہ یہ تو ہمارے اسرائیلی بھائی ہیں، تم پیسے دے کے ان کو چھڑواتے ہو اور کہتے ہو یہ ثواب کا کام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پھکی دے رہا ہے، یہ پھکی ہے، اینٹی وینم ہے کہ یہ تو بڑا ثواب کا کام کر رہے ہو، بتاؤ یہاں تک پہنچے کس کی وجہ سے ہے؟ جو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو کہا تھا نا، وہ کہتے ہیں میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا، میں نے کہا تھا انڈیا پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں تو وہ جراثیم لے کر یورپ میں آتے ہیں، یہاں بھی فرقہ وارانہ، تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ جراثیم ان کو لگاتا کون ہے؟ کسی گھوڑے کو ہاتھ لگایا تھا انہوں نے، یا کسی اسکواش کے پلیئر کو ہاتھ لگ گیا تھا غلطی سے ان کا، یا کسی پولیٹیشین کو ہاتھ لگا تھا، یا مولویوں کا ہاتھ لگ گیا تھا؟ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن قیدیوں کو تم آزاد کر کے بڑا ثواب کما رہے ہو نا، کہ بڑا نیکی کا کام ہے قیدی آزاد کرنا، حالانکہ اصل تمہاری خطا ہے ان کو جو تم نے نکالنے میں مدد کی کافروں کی، وہ اصل حرام کام تھا، وہ حرام تم نے کر لیا اور اب یہ ثواب کما رہے ہو۔ تمہارے حرام کام کی وجہ سے تو بیچارے قیدی ہوئے تھے، تو تم نے وہ حرام کام کیا کیونکہ وہ بیچارے اس نہج تک پہنچتے۔ اب آ رہا ہے یونیورسل ٹروتھ، آفاقی حقیقت اس کے اوپر، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی اس پہ تو ایمان رکھا تم نے کہ قیدیوں کو آزاد کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن جو ان کو قتل کر کے یا ان کو مجبور کیا اپنے ملک سے نکلنے پر، وہ بھی تو اللہ نے کتاب میں ہی نازل کیا تھا، اس پہ تو تم ایمان نہیں لے کر آئے۔ آدھے دین اپنی مرضی کا لے لیا اور آدھا دین اپنی مرضی سے چھوڑ دیا، اور یہ سب کچھ ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر یہ رائج ہے کہ وہ رمضان شریف کا خدا اور ہوتا ہے اور غیر رمضان کا اور۔ رمضان میں ماشاءاللہ
یعنی ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ جو پکے نمازی ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مطلب ہم بھی اس طرح کی نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو صبح کا بھی انتظار نہیں کرتے, کیونکہ شیطان رات کو جو آزاد ہو جاتا ہے اسی وقت ویلکم کہتے ہیں. اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کو اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی نے سودا کسی کا وزنی ہو تو جا کے مدد کر دیں, اس لیے جا رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ چند دین کے چند حصوں پہ عمل کرنا, بعض کو عمل کرنا, بعض کو چھوڑ دینا, یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. قرآن اس لیے تو استعمال ہو رہا ہے کہ جی اس کی تلاوت کی جائے, اور جو اصل مقصد تھا اس پہ عمل کرنا وہ چھوڑ دیا. وہ بھی تو قرآن ہی کہہ رہا تھا نا, یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس پہ تدبر کرو, اس سے نصیحت حاصل کرو. سورہ صاد کے اندر وہ چھوڑ دیا اور کہا جی قرآن میں ہے کہ جی تلاوت کرو اس کی, قرآن حکیم کی, جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. یہ عمل ہو رہا ہے, جو اصل مقصد تھا وہ چھوڑ دیا. اسی طریقے سے آپ احادیث کی کتابوں میں بھی آ جائیں, اگر نماز کے طریقے کی بات کریں کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ جو ہے وہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین, وہ کہتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں, یہ تو اگر ہم کریں گے تو میرے ماں باپ کیا کہیں گے, میرے رشتہ دار کیا کہیں گے, محلے کے مولوی صاحب ہی ہمیں پکڑ لیں گے. ہاں بخاری مسلم سے آپ کو درود شریف کی فضیلت بتا دیں, کوئی دعا سکھا دیں, وہ کہیں گے ہاں جی یاد کر لیتے ہیں, اپنی مرضی کا دین لے رہے ہیں. تو اب وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی کا دین لیتے ہیں, یہ ٹروتھ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے, قیامت تک کے لیے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں آگے جا کے ڈیٹیل چیزیں بھی آئیں گی. یہاں پہ سورۃ البقرہ میں سٹارٹ میں یہ جو بنی اسرائیل کے اوپر قرارداد جرم اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدمہ کھولا ہے, وہ اس لیے کہ تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبرت ہو کہ تم لوگوں نے بھی یہ کام نہیں شروع کر دینا ہے جو کر لیے ہیں. اللہ کو پتا تھا یہ ہونا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا. جس طرح اللہ کو پتا تھا کہ فرقے بننے ہیں, نبی علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا, لیکن اس سے روک دیا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ حدیث میں پہلے ہی آیا فرقے بننے ہیں, اور یہ تو نہیں آیا کہ فرقے بناؤ, وہ تو خبر تھی. جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ عورتیں قرب قیامت میں ایسا چست لباس پہنیں گی گویا ننگی ہو. تو اب کوئی اپنے گھر والوں کو ننگا لباس بنانا شروع کرتے کہ جی وہ تو پہلے ہی حدیث میں آیا کہ پہنے گی. نہیں, وہ تو بتایا گیا اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. فرقے بنیں گے, تم نے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, فرقوں میں نہیں بٹنا. یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کتاب کے بعض حصے پہ ایمان رکھتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں, فما جزاء من یفعل ذلک, ایسے لوگوں کے لیے جزا نہیں ہے. جزا یعنی یہ سزا کے معنوں میں, کیونکہ عربی میں دونوں طرف یہ استعمال ہوتا ہے. منکم, تم میں سے جو کوئی ایسی حرکت کرے کے لیے اس کے لیے جزا نہیں ہے, الا مگر یہ خزی فی الحیات الدنیا, کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا کر دے گا. آج 1.5 ارب مسلمانوں کی رسوائی ہمارے سامنے ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کرے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان کو, اہل بیت کو عروج اس کتاب کی وجہ سے ملا, اور بعد والوں نے اس کتاب کو چھوڑا تو ذلت اور خواری. اللہ نے فرمایا تھا کہ بعض حصہ بھی کتاب کا چھوڑ دیا تو مارے گئے, ہم نے تو کتاب کا اکثر حصہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا ہے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت والے دن شدید عذاب میں جھونکا جائے گا. یعنی دنیا میں تو رسوائی ہونی ہے, آخرت کا بھی جو ادھار باقی ہے نا وہ تو بہت ہی شدید ہے. دنیا میں تو یعنی زیادہ سے زیادہ کوئی کتنا جی لے گا رسوائی کے لیے, 60 70 80 سال, لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت شدید بھی ہے, لمبا بھی ہے, وہ ابھی باقی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ کام تم کر رہے ہو, جو کرتوت تم کر رہے ہو, اللہ کے سب نظر میں ہے. ایک ایک چیز اس نے نوٹ کی ہوئی ہے. اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے, اس کے اپنے علم میں, اور فرشتے تو ریاکار کی عبادت بھی لکھ لیتے ہیں. الٹیمیٹ فیصلہ تو اللہ کرتا ہے کہ یار اس نے تو دکھلاوے کے لیے کیا تھا. فرشتے نے 1 کروڑ نیکی لکھی ہے, اللہ کہتا ہے 0 سے ملٹیپلائی.
کوئی دل کا حال تو نہیں کوئی جان سکتا. یہ تو اللہ کی خوبی ہے. یا اللہ کسی کو مطلع کر دے اپنے پیغمبروں میں سے، فرشتوں میں سے، جس کے لیے چاہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی حاصل کر لی ہے آخرت کے بدلے میں. آخرت بیچ دی، دنیا خرید لی. حالانکہ سمجھدار وہ ہے جو دنیا بیچ کے آخرت لے. جو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. ایسی بیعت کے اوپر، ایسی تجارت کے اوپر ایمان والوں کو چاہیے وہ خوشیاں منائیں کہ اللہ کے آگے انہوں نے اپنی جان اور مال بیچ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت دے دی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کی روش یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی خریدی ہے، آخرت کو داؤ پہ لگا دی ہے. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ وہاں پر ان کا کوئی مددگار ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. یہ میرے بھائیوں کتاب اللہ ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے. یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ سب کچھ ہو جانا ہے. اوہ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ او ہی ہوگی. جو اللہ نے کسی کے ساتھ کر دینا ہے اس نے کر دینا ہے. زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر کسی کو چھٹکارا نہیں دے سکتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر گرفت کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے حضور کوئی سفارش بھی کسی کی نہیں کر سکتا سوائے اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے خود ہی یہ اجازت مرحمت فرما دے. اب میرے بھائیوں پھر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی طرف لوٹا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے عتاب فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات دی تھی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے ہم نے رسول بھیجے. یعنی موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے سے پہلے یوشع ابن نون کو اپنا خلیفہ بنا گئے، اور ٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل 1400 سال ایک پیغمبر دنیا سے جانے سے پہلے اپنی جگہ ایک اور دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں ہی رہا. جب ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا وہ دوسرے کو اپنی جگہ خلیفہ بنائے گا. جبکہ میری امت میں پیغمبر نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے. تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد پے در پے رسول آئے، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ تشریف لے کے آئے جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے. اور اسی کا ذکر آیا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بہت بڑے بڑے معجزات دیے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی تھی. یعنی بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیول کا اور کوئی پروفٹ نہیں تھا معجزات کے اعتبار سے. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مدد کی. سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں اور سورہ مریم کے اندر 3 صورتوں میں ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مٹی کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی. مردے کو اللہ کے اذن سے زندہ کر لیتے تھے اور وہ ان کے پیغمبر ہونے کی گواہی دیتا تھا، پھر وہ مر جاتا تھا. یہ نہیں ہے کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا، نہیں. وہ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو مر چکے ہیں نا وہ دنیا میں نہیں واپس اب آنے کے. سورۃ الواقعہ میں بھی ذکر موجود ہے. تو اس کے علاوہ وہ مادر ذات کوڑی اور اندھوں کو اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے. یعنی جن کے ڈھیلے بھی نہیں آنکھوں کے ہوتے تھے نا، وہ مٹی رکھ کے تو ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھیں آ جاتی تھی. سر آنکھیں ہوں بھی بنائی چلی جائے تو اس طرح آنکھیں واپس نہیں آتی ہیں. اتنے بڑے بڑے معجزات ان کو دیے.
لیکن بنی اسرائیل نے ان کو نہیں مانا، حالانکہ خود یہودی النسل تھے.